बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। फैक्ट्री से घर ले जाने वाली बस अचानक ही खराब हो गई थी। बस का ड्राइवर बार बार उतरकर उसे सही करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसे लगता था कि आज बस आगे जाएगी ही नहीं। ऊपर से मौसम के तेवर इस कदर खतरनाक हो रहे थे जैसे आज ही सारे बादल बरस जाएंगे। सारी लड़कियां परेशान हो गई थीं, क्योंकि पूरी बस में नौजवान लड़कियां ही तो भरी थीं जो फैक्ट्री में काम करती थीं। अब चूंकि छुट्टी का वक्त हो गया था और रात के 8 बज रहे थे, इसीलिए ये बस फैक्ट्री में काम करने वाली लड़कियों को घर की तरफ छोड़ने जा रही थी। किसी का घर कहाँ पर था तो किसी का कहाँ पर। उन सारी लड़कियों में मैं भी तो शामिल थी। सबसे ज़्यादा परेशान भी मैं ही थी, क्योंकि मुझे तो फैक्ट्री में काम करते हुए अभी सिर्फ 5-6 दिन ही हुए थे। बाकी सारी लड़कियां तो पुरानी थीं, उन्हें कुछ खास फिक्र भी नहीं हो रही थी, लेकिन मुझे हद से ज़्यादा फिक्र ने घेर लिया था, क्योंकि मेरा घर यहाँ से बहुत फासले पर वाक़ था। आखिरकार थक हार कर बस के ड्राइवर ने ऐलान किया कि बस का एक टायर बिल्कुल ही पंचर हो गया है और यहाँ दूर दूर तक कोई मैकेनिक की दुकान भी नहीं, इसलिए आप सब लोगों को अब अपनी अपनी गाड़ी करके घर जाना होगा। ड्राइवर की ये बात सुनकर मेरा दिल खौफ से दहल कर रह गया, क्योंकि मेरे साथ तो कोई लड़की आने जाने वाली भी नहीं थी। अब मैं बिल्कुल ही अकेली सोचो विचार में मुब्तला थी, हाथ में थामा हुआ खाली पर्स जिसमें सिवाय मेरे दुपट्टे के कुछ भी नहीं था। मेरे पास तो इतना किराया भी नहीं था कि मैं रिक्शा करवा कर घर चली जाती, और अनजान लड़कियों से भला मैं किस तरह पैसे मांग सकती थी। सब लड़कियां ड्राइवर की बात सुनकर अपने अपने रास्ते पर गामजन हो गई थीं, जबकि मैं पागलों की तरह ये सोचे जा रही थी कि मैं दाएं तरफ मुड़ूं या बाएं तरफ, क्योंकि यहाँ से मैंने घर की तरफ पैदल ही जाने का सोच लिया था। मेरे चेहरे पर बैक वक्त कई कैफियत पिन्हा थी। मायूसी, नाउम्मीदी और शदीद एहसास कमतरी का शिकार होकर मैं पैदल ही पैदल घर की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी, जो यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर की मुसाफत पर था। लेकिन बुरा हो इस खतरनाक मौसम का जिसने मूसलाधार बारिश बरसाना शुरू कर दी थी। सड़क पर मैं पैदल आगे ही आगे चल रही थी। वहाँ पर अब एक भी सवारी नज़र नहीं आ रही थी, जिसमें बरसती बारिश में मैं किसी से लिफ्ट ही ले लेती। सड़क के एक तरफ जंगल की तरफ जाने वाला रास्ता था, तो दूसरी तरफ कच्चा सा इलाका था। यहाँ से काफ़ी फासले पर एक कच्ची आबादी ज़रूर थी, लेकिन बीच में एक बड़ा सा नाला था जिसे पार करना अब मुमकिन नहीं था, क्योंकि बारिश ने हर तरफ कीचड़ मचा दिया था। बहुत शिद्दत से मुझे रोना आ रहा था। कितनी दफ़ा अब्बा ने मुझे समझाया था कि इतनी दूर नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, अभी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं कि ज़माने की ऊंच नीच समझ पाओ। लेकिन मैंने भी एक जज्बाती फ़ैसला किया, वो भी सिर्फ अपने घर की खातिर, और आज इसी फ़ैसले ने मुझे इस मकाम पर खड़ा कर दिया था कि ना मुझे आगे जाने का रास्ता सुझाई देता था और ना ही पीछे जाने का। नाले को पार करना आसान नहीं था। यूं मैंने सड़क के मुखालिफ सम्त में जाने का फ़ैसला किया और सोचा कि किसी दरख्त के नीचे खड़ी हो जाती हूँ, यूं भीगने से तो बच ही जाऊंगी। अभी सड़क से उतरकर इस घने जंगल में दाखिल ही हुई थी जब मेरी नज़र एक पुराने से पेड़ पर पड़ी। वहाँ पर घनी शाखें थीं और उसके नीचे वाली सारी जगह खुश्क भी थी। मुझे बारिश से बचने के लिए इससे बेहतर जगह नज़र नहीं आई थी, लेकिन काफ़ी हद तक तो मैं पूरी की पूरी भीग ही चुकी थी। अभी इस दरख्त के नीचे खड़े हुए चंद सेकंड्स ही हुए थे जब मेरी नज़र दूर फासले पर एक कच्चे से बने हुए घर पर पड़ी। उसका दरवाज़ा बंद था, लेकिन दरवाजे पर कोई ताला ना पड़ा था। इसका मतलब था कि ज़रूर इस घर में कोई रहता होगा। क्या पता कोई इस ख़राब मौसम में अल्लाह का बंदा मेरी मदद ही कर दे। यही सोचकर मैंने बारिश में भीग कर जाते हुए उस घर के दरवाजे पर दस्तक दी थी। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो मैं हैरान रह गई। वो एक नौजवान लड़का था जिसके सर पर एक टोपी थी और उसके नीचे से उसका चेहरा तो इतना वाज़े नहीं था, लेकिन मैं बुरी तरह घबरा गई थी। अब वो इस ख़राब मौसम में मुझे अंदर आने का इशारा कर रहा था। मैं बुरी तरह झिझक गई, लेकिन अंदर आकर जान में जान आई जब मैंने दूसरे कमरे में बैठी हुई 2 ख़वातीन को देखा। उनमें एक बूढ़ी जबकि दूसरी जवान थी। दोनों ने एक जैसे कपड़े पहन रखे थे। हैरत की बात यह थी कि ख़राब मौसम के असरात उनके चेहरे पर ज़रा भी नुमायां न थे, हालांकि उनकी कच्ची छत और कच्चा सहन बुरी तरह बारिश की वजह से जलथल हुआ पड़ा था। तभी एक औरत ने हाथ हिलाकर मुझे अंदर कमरे की तरफ आने का इशारा किया। अब मैं भीगे कपड़े लिए एक चारपाई पर बैठ गई थी। बारिश की वजह से ठंड भी बढ़ गई थी।
میں جھجکتے ہوئے سوچنے لگی کہ کیسے کہوں کہ مجھے اس وقت پیسوں کی ضرورت ہے، وہ اس خراب موسم میں میری مدد کر دیں تو ان کی مہربانی ہوگی۔ لیکن وہ عورتیں اور اس گھر میں موجود نوجوان بڑے ہی عجیب و غریب تھے۔ انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ چپ چاپ خاموشی سے اپنا کام کرتے رہے، جبکہ میں ہی بے شرموں کی طرح وہاں چارپائی پر بیٹھی رہی۔ جیسے ہی بارش رکی تو میں نے اب گھر جانے کا سوچا۔ ابھی میں اٹھی ہی تھی جب بڑھیا نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روک لیا، پھر بنا کچھ کہے دوپٹے کے پلو سے پیسے نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ میں ششدر رہ گئی تھی، یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری ضرورت کو وہ بنا کہے ہی سمجھ گئی تھی۔ میں نے شکر گزار آنسو بھری نظروں سے اسے دیکھا اور پھر گھر سے باہر نکل آئی۔ حیرت جب ہوئی جب میں نے اس نوجوان کو اپنے پیچھے آتے ہوئے دیکھا۔ وہ کچھ بھی نہیں بولا تھا، لیکن اس کے یوں پیچھے پیچھے آنے سے میں نہ جانے کیوں ایک عجیب سا تحفظ محسوس کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے ہاتھ کے اشارے سے ایک رکشہ رکوایا اور رکشے والے کو فوراً ہی اپنی جیب سے پیسے بھی دے دیے اور جس طرح آیا تھا ویسے ہی چپ چاپ چلا گیا۔ اب میں رکشے میں بیٹھی آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ نوجوان فرشتہ بن کر میرے ساتھ پیش آنے والی اس خراب صورتحال میں یوں چلا آئے گا۔ میرا نام فرحین ہے۔ میرا تعلق ایک انتہائی غریب خاندان سے تھا۔ میرے ابا ایک ٹھیلا لگاتے تھے جس پر وہ دہی بڑے چاٹ وغیرہ فروخت کیا کرتے تھے۔ یوں جیسے تیسے گھر کا گزارا ہو ہی رہا تھا، لیکن ایک دن اچانک سخت گرمی کے موسم میں ابا پر فالج کا اٹیک ہوا تو ان کا ایک حصہ شدید متاثر ہو گیا۔ انہیں مہنگے علاج کی ضرورت تھی جو ہم جیسے غریب لوگوں کے پاس کرنا ممکن نہیں تھا۔ اسی لیے ابا ہمیشہ کے لیے بستر کے مریض بن کر رہ گئے۔ فالج کا اثر ان کی ایک ٹانگ پر ہوا تھا جس سے وہ اب زیادہ تر چل پھر نہیں پاتے تھے۔ کمزور بھی بہت زیادہ ہو گئے تھے، اس لیے یوں ٹھیلا گھسیٹنا ان کے لیے ممکن نہ رہا تھا۔ ہم صرف 3 بہنیں ہی تھیں، بھائی ہمارا کوئی تھا ہی نہیں، جو اگر کم عمر بھی ہوتا تو ابا کسی نہ کسی طرح اسے اپنے ساتھ کام پر لگا ہی لیتے۔ یوں ابا کا یہ چھوٹا سا کاروبار بالکل ہی ٹھپ ہو کر رہ گیا اور گھر کے حالات بھی بری طرح بگڑنے لگے۔ ابا کی دوائی، راشن اور گھر کا خرچہ کسی طرح سے بھی پورا نہیں ہونے پا رہا تھا۔ جب میں نے ابا سے ضد کی کہ میں نوکری کرنا چاہتی ہوں، میں نے صرف میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی، وہ بھی ہماری بستی کے اسکول سے جو کسی فاؤنڈیشن کی طرف سے بنا ہوا تھا۔ دونوں چھوٹی بہنیں بھی بالترتیب 7ویں اور 8ویں کلاس میں پڑھتی تھیں۔ اب میں بھی 17 برس کی ہو گئی تھی، اسی لیے ایک دن اماں کے ساتھ کام ڈھونڈنے باہر گئی تو مجھے گھر سے کافی دور ایک فیکٹری میں نوکری مل گئی جہاں پر میری طرح اور بھی غریب اور مجبور لڑکیاں کام کر رہی تھیں۔ وہ فیکٹری کافی فاصلے پر تھی، اس لیے میں پریشان ہو گئی، لیکن جب میں نے سنا کہ فیکٹری کی ایک گاڑی لڑکیوں کو انہیں گھر چھوڑنے جاتی ہے اور لینے بھی آتی ہے تو اس بات نے مجھے خوش کر دیا تھا۔ یوں یہاں جاتے ہوئے بھی 5 سے 6 دن ہی ہوئے تھے جب اچانک ہی یہ افتاد مجھ پر آن پڑی۔ گھر کے حالات بدلنے کے خواب آنکھوں میں سجائے میں روزانہ بڑے جوش و خروش سے فیکٹری میں کام کرنے جایا کرتی تھی۔ اس دن ہونے والا یہ واقعہ ایسا تھا جس سے میں بہت پریشان ہو گئی تھی، اس لیے گھر جاتے ہی میں نے ابا کو یہ ساری بات بتا دی۔ وہ کہنے لگے کہ بیٹا ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے تمہیں چاہیے کہ تم کسی لڑکی سے دوستی وغیرہ کر لو تاکہ مشکل یا پریشانی میں تم ایک دوسرے کی مدد کر سکو۔ آج تو میرا پرس بالکل ہی خالی تھا، کرائے کے لیے 1 روپیہ بھی اس میں موجود نہیں تھا۔ اماں بھی مجبور تھیں کیونکہ ان کے پاس بھی پیسے ہی نہیں تھے۔ گھر میں بمشکل دال روٹی چل رہی تھی۔ آج بھی اماں نے کچھ بھی نہیں پکایا تھا سوائے روٹی کے، گھر میں کچھ موجود ہی نہیں تھا۔ پھر اچانک مجھے یاد آیا کہ بڑھیا کے دیے ہوئے پیسے ابھی تک میرے پرس میں موجود ہیں۔ میں نے وہ پیسے چپکے سے اماں کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وہ حیران رہ گئیں، پھر کہنے لگی کیا ایڈوانس لے کر آئی ہے؟ تو میں نے سر ہلا دیا تھا۔ میں نہیں بتانا چاہتی تھی کہ اس بڑھیا نے نہ صرف مجھے پیسے دیے تھے بلکہ اس کے نوجوان بیٹے نے تو رکشے کا کرایہ بھی خود ہی دے دیا تھا۔ یوں اگلے دن میں کام پر چلی گئی۔ فیکٹری میں کام کرنے والی ساری لڑکیوں کو میں اچھے سے جاننے لگی تھی کیونکہ میرا اخلاق بہت اچھا تھا اور پھر میں زیادہ تر اپنے کام سے کام رکھتی۔ باہر کی دنیا میں آ کر میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی کیونکہ ساری لڑکیاں جو یہاں پر کام کرتی تھیں وہ بہت پرانی تھیں، جبکہ مجھے کام کرتے ہوئے ابھی فقط 5-6 دن ہی ہوئے تھے۔ میری عمر بھی ان ساری لڑکیوں سے بہت کم تھی۔ پھر ایک لڑکی نازیہ جو بہت اچھے اخلاق کی مالک تھی، اس سے میں نے دوستی کر لی۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کا اور میرا گھر بہت فاصلے پر تھا،
लेकिन मैंने सोचा कि मुश्किल घड़ी में वो लड़की कभी न कभी ज़रूर मेरी मदद कर देगी। यूं अब रोज़ाना मैं फैक्ट्री आने जाने लगी। जब एक दिन छुट्टी के बाद मैं बस में बैठी घर की तरफ जा रही थी, इत्तेफाक से आज मुझे खिड़की वाली सीट मिली थी, इसलिए मैं बाहर के मनाज़र पर नज़र रखे हुए थी, जब अचानक उसी जगह से गुजरते हुए मेरी नज़र उस नौजवान पर पड़ी जो एक दरख्त के नीचे सड़क किनारे खड़ा था। उसकी आंखें मेरी आंखों से टकराईं तो मैं हैरान रह गई, वो मुझे ही देखे जा रहा था। काफ़ी दूर तक उसकी निगाहें मेरा पीछा करती रहीं। फिर तो जैसे ये रोज़ ही होने लगा। मैं बस में खिड़की वाली सीट पर बैठती तो बाहर खड़ा हुआ उसी जगह पर वो लड़का रोज़ाना मुझे दिखाई देता। अब तो मैं खुद भी बड़ा अजीब सा महसूस करने लगी थी। दिल चाहता कि एक दिन बस से उतरकर उस लड़के से पूछूं कि आखिर वो रोज़ाना यहाँ पर क्यों खड़ा होता है। और फिर एक दिन तो मैं हैरान ही रह गई। जब छुट्टी के बाद मैं फैक्ट्री से बाहर निकली तो वो लड़का मुझे दूर सड़क के किनारे खड़ा हुआ नजर आया। वो निगाहें मुझ पर ही टिकाए खड़ा था। मैं हैरान परेशान सी हो गई। लाख उसकी निगाहों से बचने की कोशिश की, लेकिन वो मुसलसल मुझे देखे जा रहा था। सफ़ेद रंग का लिबास पहने वो सबसे अलग ही नजर आता था। मैं बुरी तरह घबराकर जल्दी से बस की सीट संभाल कर बैठ गई। और फिर तो जैसे ही मैं बस से बाहर देखने लगती, वो लड़का सड़क किनारे ही खड़ा हुआ नजर आता। आखिर ये मुझे हर जगह कैसे दिखाई देता है, ये बात मुझे समझ नहीं आई थी। फिर काम करते हुए 1 महीना हो गया तो आज मुझे तनख्वाह मिली थी। तनख्वाह मिलने की खुशी ही अलग थी, इसलिए आज मैं जल्दी फैक्ट्री से छुट्टी लेकर लोकल बस में घर की तरफ जाने लगी। तब अचानक ही बस खराब हो गई। उसने मुझे आज वहीं उतारा था जहाँ पर कभी पहले मैं बारिश की वजह से उतरी थी। यहाँ से गुजर ही रही थी कि अचानक याद आया कि क्यों ना उसी बुढ़िया से मुलाकात करती जाऊं। वहीं तो वो नौजवान रहता था। कहीं ना कहीं मेरे दिल में इस बात का भी तजस्सुस था कि आखिर वो हर जगह मेरे पीछे क्यों आता है, और बुढ़िया ने जो पैसे मुझे दिए थे उसके वो पैसे भी मैं चुका देती हूँ। यही सोचकर मैं उस जंगल से गुजरकर इस वीराने में चली आई थी जहाँ पर उनका कच्चा सा वो घर बना हुआ था। आज भी उस घर का दरवाज़ा बंद था, लेकिन दरवाजे पर ताला नहीं था। जैसे ही मैंने दरवाजे पर हाथ रखा तो वो खुद ब खुद खुलता चला गया। अजीब सी घुटन का एहसास उस कमरे में हो रहा था। मैंने देखा उसकी नौजवान बेटी चारपाई पर सर के ऊपर चादर लपेटे पड़ी थी, जबकि वो बुढ़िया न जाने पत्थर से क्या कूटने में मसरूफ़ थी। अचानक उसने सर उठाया था। उसकी गोल गोल आंखें अजीब अंदाज में हिली थी। मैं बुरी तरह घबरा गई। जब ही दूसरे कमरे से निकलकर वो नौजवान बाहर आया था, मैंने देखा मुझे देखते ही उसकी आंखों में एक गहरी चमक आई थी। मैं घबरा कर कहने लगी, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करने आई थी। उस दिन मैं मुश्किल में गिरफ्तार थी तो आप लोगों ने मेरी मदद की। उस बुढ़िया ने सर हिला दिया था। फिर वो नौजवान भी वहीं बैठ गया। मैं उससे कहने लगी, अम्मा आप लोग इस घर में क्यों रहते हैं? ये तो शहर से काफ़ी फासले पर वाक़ है। आप लोग हमारी बस्ती की तरफ कोई मकान ले लें, उसकी हालत भी बहुत ख़राब हो रही है। तो वो बुढ़िया कहने लगी, नहीं बेटा, हम खुद बहुत परेशान हैं। हमारे दुश्मन हैं जो हमें मारना चाहते हैं, इसीलिए उनसे छुपकर हम यहाँ पर रहते हैं। उनके हालात वाकई ही बहुत ख़राब लग रहे थे। अचानक ही वो नौजवान कहने लगा, फिर कोई भी हमारी मदद करने वाला भी नहीं है, ना ही कोई जान पहचान वाला। इस तरह से भला कौन हमें कोई मकान देगा? जब वो ये बातें कर रहा था तो मैंने महसूस किया कि उसकी आवाज़ बहुत भारी और ख़ूबसूरत है। मैं उसके सहर में खोने लगी थी। उसकी बोलती हुई आंखें मुझे ही देखे जा रही थीं। फिर मैंने उन्हें कहा कि मैं इस सिलसिले में आपकी मदद कर सकती हूँ। अगर आप कोई दूसरा मकान किराए पर लेना चाहते हैं तो हमारी गली में भी एक मकान है, वो इससे ज़्यादा अच्छी हालत में है। मैंने देखा बुढ़िया के चेहरे पर खुशी थी। वो कहने लगी, ठीक है, हम कल ही ये मकान छोड़ देंगे। बस तुम किसी तरह हमें वो मकान दिलवा दो, क्योंकि मालो दौलत की तो हमारे पास कोई कमी नहीं है। हमें बस कोई अच्छा सा घर चाहिए। फिर उसने मेरा हाथ थामा और मुझे अंदर कमरे में ले गई। फिर एक छोटी सी संदूक का ढक्कन खोल दिया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो पूरी संदूक तो जेवरात से भरी हुई थी। इतनी दौलत! ये गरीब दिखने वाली बुढ़िया दौलत छुपाकर बैठी थी। अब मैं हैरान परेशान थी। मेरी शक्ल देखकर वो नौजवान न जाने क्यों अजीब अंदाज में मुस्कुराने लगा। फिर कहा, घबराओ मत, ये सारी दौलत हमारी है, क्योंकि हम बहुत अमीर लोग हैं, लेकिन दुश्मनी के खौफ से हम यहाँ छुपे बैठे हैं। मैं घबराकर पूछने लगी, वो लड़की कौन है? तो वो कहने लगा, वो मेरी बड़ी बहन है। उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसीलिए हम ज़्यादा परेशान हैं। न वो किसी से बात करती है और ना ही किसी के सामने आना जाना पसंद करती है।
اس لیے کہ اسے اپنے کمرے میں رہنا پسند ہے۔ پھر میں نے اس بڑھیا اور اس نوجوان سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں انہیں اپنے محلے میں کوئی گھر کرائے پر دلوا دوں گی۔ اب میں گھر کی طرف جا رہی تھی، لیکن راستے میں حیران پریشان سوچتی گئی کہ اتنے سارے زیورات بھلا کیسے ہو سکتے ہیں، وہ بھی غریب دکھنے والے اس خاندان کے پاس۔ پھر گھر جا کر میں نے ساری تنخواہ اماں کے ہاتھ پر رکھ دی تھی۔ وہ فٹافٹ کونے پر بنی راشن کی دکان سے راشن اٹھا کر لے آئی تھیں، اور بھی گھر کے چھوٹے موٹے خرچے انہوں نے میری تنخواہ سے پورے کر دیے تھے۔ ساتھ ہی میری شادی کے لیے ایک کمیٹی بھی ڈال رکھی تھی۔ حالانکہ میں نے انہیں منع کر دیا تھا کہ ابھی میں شادی ہرگز نہیں کروں گی، بلکہ مجھے پہلے ابا کا علاج کروانا ہے، لیکن وہ کہتی کہ آج نہیں، کم سے کم 2-3 سال بعد تو تمہاری شادی کرنی ہی ہوگی، تو کچھ نہ کچھ ابھی سے جوڑنا کیوں نہ شروع کروں، تبھی تو جہیز پورا ہوگا۔ پھر شام ہوئی تو میں اماں کے ساتھ روٹیاں بنوا رہی تھی۔ پھر باتوں ہی باتوں میں اماں سے کہنے لگی کہ ہماری گلی میں کوئی مکان خالی ہے۔ اماں کہنے لگی تو کیوں پوچھ رہی ہے؟ تو میں گھبرا گئی۔ پھر بہانہ بنا دیا کہ میری دوست بہت پریشان ہے، اسی کو گھر چاہیے، وہ اپنے خاندان سمیت اس بستی میں شفٹ ہونا چاہتی ہے۔ پھر اماں نے کہا ہاں، اپنی ہی گلی میں ایک گھر ہے، وہ خالی پڑا ہے۔ دوسرے دن اتوار ہونے کی وجہ سے چھٹی تھی۔ وہ گھر میں دیکھ کر آ گئی۔ صاف ستھرا 2 کمروں کا مکان تھا۔ پھر میں نے اسی شام انہیں جا کر بتا دیا کہ وہ گھر کرائے کے لیے خالی ہے، آپ لوگ وہاں پر شفٹ ہو جائیں۔ میں حیران رہ گئی جب وہ اپنا سارا سامان اور وہ خزانے سے بھری ہوئی صندوق اٹھا کر فوراً ہی اس گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ مالک مکان کے ہاتھ پر انہوں نے ڈھیروں پیسے رکھ دیے تھے جو کرائے کی مد میں تھے۔ راتوں رات ہی وہ لوگ اس گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ اب تو جیسے ہی میں فیکٹری سے واپس لوٹتی، فوراً ہی اس گھر میں جا پہنچتی۔ اماں کو اس بات پر اعتراض تھا کہ تم اس گھر میں کیوں جاتی ہو، انجانے لوگ ہیں، لیکن نہ جانے کیوں مجھے وہاں جا کر بہت سکون ملتا تھا۔ در حقیقت بات تو یہ تھی کہ میں اس لڑکے کو دیکھنا چاہتی تھی جو ہر بار مجھے دیکھ کر بڑے عجیب انداز میں مسکراتا تھا۔ دھیرے دھیرے میں یہ جان گئی تھی کہ وہ بڑھیا اس لڑکے کی ماں، جبکہ وہ بڑی بہن تھی جو ہر وقت سر لپیٹے چارپائی پر پڑی رہتی تھی۔ لیکن جب سے وہ لوگ اس محلے میں شفٹ ہوئے تھے، محلے والے عجیب عجیب باتیں کرنے لگے تھے۔ کوئی کہتا کہ ان کے گھر سے جلے ہوئے گوشت کی بدبو آتی ہے، تو کوئی کہتا کہ یہ بڑھیا ٹھیک نہیں ہے، ضرور جادو ٹونے کی ماہر عورت ہے۔ اکثر لوگوں نے اسے رات کی تاریکی میں اس گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا، جبکہ اس کا وہ نوجوان بیٹا تو کسی بھی شخص کو گھر سے باہر نکلتا ہوا نظر ہی نہ آتا۔ میں جب بھی ان کے گھر جاتی تو وہ گھر پر ہی موجود ہوتا تھا۔ ایک دن وہ بڑھیا ہنڈیا میں کچھ پکا رہی تھی، لیکن اس عجیب سی بدبو میری ناک میں آئی تو میں بھی محسوس کرنے لگی کہ محلے کے لوگ شاید صحیح کہتے ہیں، یہ نہ جانے کیا پکا رہی ہے۔ پھر وہ سارا کھانا ایک بڑی سی تھالی میں ڈال کر لے آئی اور تینوں بیٹھ کر میرے سامنے ہی مزے لے کر وہ کھانا کھانے لگے۔ مجھے دیکھ کر شدید ابکائی آئی تھی، کیونکہ اس تھالی میں تو عجیب لال لال سا مرغوبہ سا گوشت بنا ہوا تھا، جس کی بوٹیاں بھی انتہائی بڑی بڑی تھیں۔ میں فوراً ہی اٹھ کر گھر آ گئی تھی۔ پھر ایک دن اماں مجھے کہنے لگی، یہ تو نے کن لوگوں کو گھر دلوایا ہے؟ سارے محلے کے لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ بہت مشکوک ہیں، پورا گھر ان کا دن کے وقت سنسان پڑا رہتا ہے جیسے وہاں کوئی موجود ہی نہ ہو، لیکن رات ہوتے ہی یہ لوگ کھانا پکانے اور کام کاج کرنے لگ جاتے ہیں۔ آخر یہ کیسے لوگ ہیں؟ اماں تو ان کے گھر آتی جاتی ہی نہیں تھی، لیکن میں ہر روز ہی پہنچی ہوتی تھی۔ پھر میں دل میں سوچنے لگی کہ اگر میں نے اماں کو بتا دیا کہ اماں ان لوگوں کے پاس صندوق بھر کر دولت کا خزانہ ہے، تو شاید وہ کبھی یقین نہ کریں، لیکن میں تو یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ یہ لوگ بہت رئیس تھے، لیکن ہماری غریب بستی کے لوگ انہیں سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے۔ آخر کو خاندانی لوگ ہوں گے، تبھی تو کسی دشمنی کی خوف سے اس چھوٹی سے بستی میں رہ رہے تھے۔ پھر ایک دن چھٹی ہوئی تو وہی نوجوان لڑکا فیکٹری کے باہر کھڑا ہوا مجھے نظر آیا۔ وہ مجھے لینے آیا ہوا تھا۔ میں حیران رہ گئی۔ پھر وہ کہنے لگا تم میرے ساتھ چلو۔ بجائے بس میں جانے کے اب مجھے بھی اس کے ساتھ آنا جانا اچھا لگنے لگا تھا۔ پھر میں اس کے ساتھ پیدل ہی پیدل پورے راستے باتیں کرتی گھر کی طرف جانے لگی۔ دوسرے دن میری دوست کہنے لگی، تم کل اکیلی پیدل کیوں گئی؟ ایسے نہ جایا کرو، آج کل حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ تو میں اسے کہنے لگی کہ نہیں، مجھے گھر سے کوئی لینے آیا تھا، وہ ہمارے محلے میں ہی رہتا ہے۔ تو وہ لڑکی بڑی حیران ہوئی اور کہنے لگی، اچھا، لیکن میں نے تو تمہیں اکیلا ہی جاتے ہوئے دیکھا تھا، تمہارے ساتھ تو کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے دل میں سوچا کہ ضرور اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔
پھر میں شام کو گھر گئی تو کھانا بنانے کے بعد امی کہنے لگی آج میں نے نیاز کی کھیر بنائی تھی۔ میں نے سوچا کہ جو تمہاری جان پہچان کے لوگ ہیں ان کے گھر بھی دے آتی ہوں۔ ان کے گھر کھیر دینے گئی تو حیران رہ گئی، دروازہ تو کھلا پڑا تھا لیکن ان کے گھر میں تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ پورے گھر سے عجیب سی پراسراریت اور وحشت ٹپک رہی تھی۔ میں تو فوراً ہی واپس لوٹ آئی۔ آخر وہ یوں کھلا گھر چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ یہ بات تو مجھے بھی حیران کر دینے والی تھی، کیونکہ ان کے پاس اس قدر قیمتی خزانہ تھا کہ اگر وہ کھلا گھر چھوڑ کر جائیں تو شاید وہ خزانہ کوئی دوسرا شخص لوٹ کر لے جائے، یا مجھے ان سے یہ بات کہنی پڑے گی۔ لیکن دوسرے دن مجھے ان کے گھر جانے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ اتوار ہونے کی وجہ سے آج میری فیکٹری کی چھٹی تھی۔ امی کہنے لگی ہماری بستی میں ایک بزرگ آیا ہے، کیوں نہ تمہارے ابا کو اس کے پاس لے کر چلتے ہیں؟ ویسے بھی سنا ہے کہ وہ جڑی بوٹیوں سے سب کا علاج کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے ابا کی ٹانگ کی مالش کے لیے کوئی تیل وغیرہ دے دے۔ یوں اماں کے کہنے پر میں اور اماں دونوں ہی مل کر ابا کو اس بزرگ کے پاس لے گئے تھے۔ اس کا ایک آستانہ سا بنا ہوا تھا، ہمارے علاوہ بھی بستی کے دیگر لوگ وہاں پر موجود تھے۔ تبھی کالی چادر میں لپٹی، چہرہ چھپائے ایک نقاب پوش لڑکی پر میری نظر پڑی۔ وہ مجھے کچھ دیکھی سی لگ رہی تھی، لیکن ہوش جب اڑے جب میں نے اسی نوجوان کو اس کے ساتھ کھڑے ہوئے دیکھا تو گویا یہ دونوں بھی اس بزرگ کے پاس دم وغیرہ کروانے آئے تھے۔ وہ نوجوان سنجیدہ اور سپاٹ چہرہ لیے کھڑا تھا۔ اچانک ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی، لیکن اس کے چہرے کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہ آیا۔ میں اسے دیکھ کر مسکرائی تو بدلے میں وہ ذرا بھی نہ مسکرایا تھا، بلکہ مجھے دیکھ کر چہرہ پھیر لیا۔ مجھے اس کے اوپر نہایت ہی غصہ آیا، لیکن بزرگ بابا نے ابا کے لیے ایک تیل دے دیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ جلد ہی تمہارے ابا ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب میں انہیں گھر لے آئی تھی، لیکن مجھے اس نوجوان پر انتہائی غصہ آ رہا تھا۔ وہ جب بھی مسکرا کر مجھے دیکھتا تھا تو مجھے وہ بہت اچھا لگتا تھا، لیکن اس کا یوں بے رخی سے منہ پھیر لینا مجھے ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ پھر اس رات امی سے چھپ کر میں چپکے سے ان کے گھر جا پہنچی تھی۔ دیکھا تو اس کی بہن وہی کالی چادر لپیٹے چارپائی پر پڑی تھی، جبکہ بڑھیا حسب معمول کچھ ہنڈیا میں پکانے میں مصروف تھی۔ وہ نوجوان کرسی پر بیٹھا، کرسی ہلاتا کسی گہری سوچوں میں گم تھا۔ جب میں اس کے پاس گئی تو وہ مجھے دیکھ کر چونکا۔ آج بھی اس کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں آئی تھی۔ پھر میں نے اس کی ناراضگی کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا، ہم تمہارے علاوہ کسی دوسرے انسان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے اپنی ماں کو منع کر دینا کہ وہ دوبارہ اس گھر میں نہ آئے۔ میں بھون چکی رہ گئی۔ اماں کا کہنا تھا کہ وہ تو گھر پر موجود ہی نہیں تھے، پھر اس کو کیسے علم ہوا کہ اماں ان کے گھر آئی تھی؟ اب میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں نے اسے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، اگر تم لوگوں کو کسی کا آنا جانا پسند نہیں تو میں اپنی اماں کو منع کر دوں گی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، محلے کے دوسرے لوگ تمہارے بارے میں بہت عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں۔ پھر وہ نوجوان کہنے لگا، ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، جو لوگ باتیں کرتے ہیں انہیں کرنے دو۔ ہاں، میں صرف اپنے گھر والوں کو تمہاری خاطر اس بستی میں لے کر آیا ہوں۔ میں اس کی بات سن کر چونک گئی۔ وہ کہنے لگا، ہاں یہ حقیقت ہے، جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تبھی سے میں تم سے محبت کرنے لگا تھا، اسی لیے تو اپنی بیمار بہن اور بوڑھی ماں کو اس بستی میں لے کر آ گیا، حالانکہ میں چاہتا تو کہیں پر بھی جا سکتا تھا۔ تم مجھے انتہائی اچھی لگتی ہو اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات نے مجھے ہواؤں میں اڑا دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، حالانکہ میں بھی اسے اپنی طرف ہی مسکراتا ہوا دیکھ کر خود بخود ہی اپنا دل اس کی طرف مائل کر چکی تھی۔ اب ہماری محبت کا آغاز ہو گیا تھا۔ پہلے سے بھی زیادہ میں جوش و خروش سے فیکٹری میں کام کرنے لگی تھی۔ فیکٹری میں میری تنخواہ معمولی تھی، لیکن پھر بھی میری تنخواہ سے ہی پورا گھر چل رہا تھا۔ جب میرا دل چاہتا میں ان کے گھر پہنچ جایا کرتی تھی، لیکن امی کو صاف لفظوں میں منع کر دیا تھا کہ وہ لوگ کسی کا آنا جانا پسند نہیں کرتے، اس لیے آپ دوبارہ کبھی ان کے گھر نہ جانا۔ اب امی بھی میری بات ماننے پر مجبور تھیں۔ آخر کو میں کماؤ بیٹی بن چکی تھی، نہ ہی امی مجھے وہاں جانے سے منع کرتی، کیونکہ پورا دن میں فیکٹری میں ہوتی تھی، لیکن شام کو جب فارغ ہوتی تو تھوڑی دیر 1-1.5 گھنٹہ گزارنے ان کے گھر چلی جاتی تھی۔ وہاں کی صاف ستھرائی کرتی۔ اس کی بہن جو ہر وقت بستر پر لیٹی رہتی تھی، وہ تو کوئی مجھ سے بات کرنا پسند ہی نہیں کرتی تھی۔ ہاں، لیکن اس نوجوان سے میں ڈھیروں باتیں کرتی رہتی تھی۔ پھر ایک دن وہ نوجوان کہنے لگا کہ ہمیں اس گھر سے دور جانا پڑے گا، کیونکہ ہمارے دشمنوں کو خبر ہو گئی ہے کہ ہم یہاں پر رہتے ہیں۔ اس کی بات نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔
کچھ دن پہلے ہی تو اس نے مجھ سے محبت کا دعویٰ کیا تھا، اب یوں جدائی کی باتیں کر رہا تھا۔ میرا پریشان چہرہ دیکھ کر کہنے لگا، لیکن میں چونکہ تم سے محبت کرتا ہوں اس لیے تم میری زندگی میں شامل ہو جاؤ، ہمیں چھپ کر نکاح کرنا ہوگا۔ اس کی اس بات نے مجھے دہلا کر رکھ دیا تھا۔ بھلا امی ابو کی مرضی کے بغیر میں یہ کیسے کر سکتی تھی؟ جب میں نے اس سے یہ بات کہی تھی وہ کہنے لگا، فکر مت کرو، ابھی کسی خوف کی وجہ سے میں یہ سب کر رہا ہوں، لیکن اگر ایک بار میں چلا گیا تو بہت مشکل ہے کہ میں واپس آؤں، اسی لیے تمہیں یہ کرنا ہی ہوگا۔ جب حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم اپنے نکاح کو سب لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیں گے۔ اب میں پوری طرح سے اس کی باتوں میں آ چکی تھی۔ شاید محبت انسان کو اپنے بس میں نہیں رہنے دیتی۔ یوں دوسرے دن جب میں اس سے ملنے گئی تو حیران رہ گئی جب اس بڑھیا نے لال رنگ کا دوپٹہ میرے اوپر ڈال دیا۔ میں نے دیکھا اس نے پہلے سے ہی ایک بزرگ بلا رکھا تھا۔ اس بزرگ نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، سفید آنکھیں لیے وہ مجھے بڑی ترچھی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور نقاب پوش آدمی بیٹھا تھا جس کی صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ وہ نوجوان آج بھی مجھے دیکھ کر یوں ہی مسکرا دیا تو میرے اوپر جیسے کوئی سحر طاری ہو گیا تھا۔ اب میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی تھی۔ انہوں نے میرے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد اعلان کیا کہ اب ہمارا نکاح ہو گیا ہے، اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ وہ رات میرے لیے سپنوں کی رات تھی۔ میں جب گھر لوٹی تو انتہائی خوش تھی۔ بار بار چور نظروں سے امی ابا کو دیکھتی کہ کہیں انہیں اس بات کی خبر نہ ہو جائے۔ وہ پوری رات میں حسین خوابوں میں کھوئی رہی تھی۔ صبح بڑی مشکل سے اٹھ کر کام پر گئی۔ شام کو لوٹی تو ایک بار پھر دل مچلنے لگا کہ میں اس سے ملاقات کرنے چلی جاؤں۔ آخر کو اب تو ہمارے درمیان ایک رشتہ بن چکا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں اس گھر میں گئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس گھر پر لگا ہوا بڑا سا تالا میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ بنا بتائے ہی یہاں سے چلے جائیں گے اور یہ بھی بتا کر نہیں جائیں گے کہ ہم کہاں پر جا رہے ہیں۔ اب میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ بمشکل اپنے آنسوؤں کو کنٹرول کیے میں گھر پہنچی تھی۔ میرا اترا ہوا چہرہ اماں نے دیکھ لیا، پھر کہنے لگی، کیا ہوا، یہ تیرے چہرے پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ میں نے اماں سے باتوں ہی باتوں میں پوچھا کہ وہ لوگ جو کرائے پر رہنے آئے تھے وہ لوگ کہاں چلے گئے ہیں؟ تو اماں گھورتے ہوئے کہنے لگی، تجھے زیادہ پتہ ہونا چاہیے، آخر کو تو ہی تو روزانہ ان کے گھر آتی جاتی تھی، اور تو وہ کسی سے رابطہ رکھتے ہی نہیں تھے۔ اب میں خاموش تھی۔ نہ تو وہ لوگ کچھ بتا کر گئے تھے بلکہ چپ چاپ اتنے بڑے بندھن میں باندھ کر مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میرا ہر دن بڑا عجیب گزر رہا تھا۔ میں فیکٹری میں کام تو کرتی تھی لیکن میں نے سب سے ہنسنا بولنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ جو میری گہری دوست بنی تھی وہ بھی حیران تھی کہ آخر مجھے ہوا کیا ہے، لیکن میں انہیں کیسے بتاتی کہ میرے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے جو خود ہی میری غلطی کی وجہ سے سرزد ہوا ہے۔ یوں پورا 1 سال گزر گیا، لیکن اب اماں ابا میرے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے تھے۔ میں بری طرح خوفزدہ تھی۔ 1 سال میں پلٹ کر اس نوجوان نے میری کوئی خبر نہ لی تھی۔ میں بستر میں منہ چھپا چھپا کر روتی رہتی تھی۔ پھر ایک دن میرے رشتے والے لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آئے تو میں چپ چاپ ان کے سامنے جا بیٹھی۔ اب مزید سہنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ پھر اس رات جب فیکٹری میں زیادہ کام ہونے کی وجہ سے میرا اوور ٹائم لگ گیا تھا، یوں کوئی گاڑی بھی مجھے نہیں مل سکی تھی۔ میں پیدل ہی پیدل گھر کی طرف جا رہی تھی۔ اچانک محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی آ رہا ہو۔ اب میں پلٹی تھی، پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر تیز تیز قدموں سے میں گھر کی طرف جانے لگی، لیکن اچانک ہی سڑک کے دوسری طرف کھڑے ہوئے 2 آوارہ لڑکے مجھے دیکھ کر عجیب انداز میں مسکرائے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر غصہ آیا، پھر بھی میں بنا دیکھے تیز تیز چلنے لگی، لیکن وہ دونوں بھی انتہائی چھچھورے لڑکے تھے۔ میں نے دیکھا وہ تیز تیز چلتے ہوئے میری طرف ہی آ رہے تھے۔ اب تو میرے حواس جاتے رہے۔ پھر میں ان سے بھی زیادہ تیزی سے بھاگنے لگی۔ بھاگتے بھاگتے اچانک ہی میں اس جنگل میں جا پہنچی تھی۔ کچھ پتہ ہی نہ چلا کہ میں ان کے خوف سے کہاں آ گئی ہوں۔ جلدی سے سانسیں بحال کرتی میں ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ پھر کافی دیر بعد جب یقین ہو گیا کہ وہ چلے گئے ہوں گے تبھی میں بھی وہاں سے نکلی تھی۔ ابھی میں وہاں سے جانے کا سوچ ہی رہی تھی جبھی میری نظر اس گھر پر پڑی۔ اس گھر پر آج بھی کوئی تالا نہیں پڑا تھا۔ کیا اس میں کوئی رہتا ہے؟ میری چھٹی حس نے مجھے خبردار کیا۔ دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ پھر تو جیسے میں اپنے آپ میں نہ رہی تھی جب میں نے سامنے کا منظر دیکھا۔ وہاں پر وہ بڑھیا پورے گھر میں پھر رہی تھی۔
دوسرے کمرے میں موجود اس کی بیٹی لمبے لمبے بال کھولے عجیب بھیانک انداز میں بستر پر بیٹھی تھی، جبکہ وہ نوجوان اس گھر میں موجود ہی نہیں تھا۔ تبھی میں غصے سے اس عورت کے سامنے گئی اور کہنے لگی، اماں، تم نے چپ چاپ وہ گھر چھوڑ دیا اور مجھ سے شادی کا ڈرامہ کر کے بتایا بھی نہیں کہ کہاں پر چھپے بیٹھے ہو۔ تو وہ بڑھیا لاپرواہی سے کہنے لگی، ارے تو ہم کیا کرتے، ہم تمہیں کون سا جانتے ہیں، اور نہ ہی وہ نوجوان ہمارا کچھ لگتا تھا۔ ہم ماں بیٹی تو سالوں سے اس گھر میں رہتے آ رہے ہیں، وہی اجنبی بن کر ہمارے گھر چلا آیا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں گھبرا کر اس سے کہنے لگی تو وہ بولی، اب میں تمہیں کیا بتاؤں، یہ میری بیٹی ہے جو بیمار ہے، اس کے سسرال والوں نے اسے بانجھ ہونے کی وجہ سے گھر سے نکال دیا، تو میں اسے لے کر اس کٹیا میں آ کر رہنے لگی، کیونکہ پہلے میں فقیرنی تھی، مانگ مانگ کر کھاتی تھی، لیکن جب سے بیٹی آئی اور اس بیماری کی حالت میں اسے چھوڑ کر بھلا کیسے جاتی، اس لیے میں بڑی پریشان تھی۔ پھر ایک دن وہ نوجوان پتہ نہیں کہاں سے چلا آیا، کہنے لگا تم میری ماں بن جاؤ اور اسے میری بہن بتا دینا، ابھی ایک لڑکی آئے گی، اس کے سامنے تم نے یہ سب ظاہر کرنا ہے۔ اس نے ہمیں ڈھیر سارا خزانہ بھی دیا تھا جو کافی بڑی تعداد میں تھا۔ یوں ہم ماں بیٹی عیش کی زندگی گزارنے لگے۔ اب میں اپنی بیٹی کا علاج بھی کروا رہی تھی اور وہ نوجوان ہمارا خیال بھی رکھ رہا تھا، لیکن اس نے ہمیں تمہارے سامنے کچھ بھی نہ کہنے کا وعدہ لیا تھا، اسی لیے تو میں خاموش تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ نوجوان تم سے نکاح کر کے خود ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جائے گا، جب ہی تو چھپ کر رہا۔ راتوں رات ہم نے اس گھر کو چھوڑا اور یہاں جنگل میں آ کر رہنے لگ گئے جہاں پر پہلے رہتے تھے۔ اس بڑھیا کی باتوں نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ آخر وہ پراسرار نوجوان کون تھا جو نہ صرف مجھے بلکہ ان دونوں ماں بیٹی کو بھی دھوکہ دے کر راتوں رات غائب ہو گیا تھا؟ اب یہ ایک ایسی پہیلی تھی جو سلجھ کر ہی نہ دے رہی تھی، لیکن میں اس کی وجہ سے مکمل طور پر برباد ہو چکی تھی۔ پھر گھبراتے ہوئے کہنے لگی، لیکن اماں اس دن اس نکاح خان اور ان لوگوں کا بندوبست کس نے کیا تھا؟ تو وہ کہنے لگی، وہ بھی وہ سبھی لے کر آیا تھا، اور بیٹا صحیح بات مانو تو لڑکا مجھے صحیح نہیں لگتا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں گھبرا کر کہنے لگی تو وہ بولی، کیونکہ وہ لڑکا ایک آسیب تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ اماں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو وہ کہنے لگی، میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، راتوں رات گھر سے غائب ہو جاتا تھا، کبھی آ کر خود ہی کمرے میں بیٹھ جایا کرتا تھا، جب بھی ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی بیٹھے ہی بیٹھے نہ جانے کہاں سے وہ چیز لے کر آ جایا کرتا تھا۔ میں تو اس کے خوف سے کچھ بول ہی نہیں پاتی تھی، آخر کو وہ ہمارا مددگار تھا، اب تم بھلا اسے کہاں ڈھونڈو گی؟ وہ مکار آنکھوں سے مجھے دیکھتی انتہائی بری لگ رہی تھی۔ اب میں روتی پیٹتی اس کے گھر سے واپس آ گئی تھی۔ بار بار خیال آتا کہ آخر وہ نوجوان تھا کون؟ بڑھیا کی آواز بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھی جو کہہ رہی تھی کہ وہ ایک آسیب ہے۔ دوسرے دن فیکٹری سے چھٹی ہونے کی وجہ سے میں کام پر نہیں گئی تھی، پہلے بستر پر لیٹی رہی، پھر اپنی چادر لی اور اماں کو سہیلی کے گھر جانے کا کہہ کر اسی بزرگ کے پاس جا پہنچی تھی۔ آج میری قسمت اچھی تھی کہ اس کے آستانے پر ایک بھی انسان موجود نہیں تھا، اب میں کھل کر ان سے بات کر سکتی تھی۔ پھر میں نے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات ان کو بتا دی، وہ بھی سن کر بڑے حیران ہوئے تھے، پھر کہنے لگے، یہ تو واقعی بہت چونکا دینے والی بات ہے، لیکن بیٹا ایک بات بتاؤ، کیا تمہیں وہ ہر جگہ دکھائی دیتا تھا؟ تو میں نے کہا، جی بابا، وہ نہ صرف میرے ساتھ باتیں کرتا تھا بلکہ مجھے فیکٹری سے لانے لے جانے کا کام بھی کرتا تھا، اور تو اور اس نے میری خاطر 2 عورتوں کو بھی اپنی گرفت میں کر لیا تھا جو ہر طرح سے اس کا ساتھ دینے پر مجبور تھیں۔ انہوں نے میری بات سن کر سر ہلایا، پھر کہنے لگے، مجھے ساری بات سمجھ آ گئی ہے، یہ ایک پراسرار معاملہ ہے لیکن اس کی تہہ تک پہنچنا ضروری ہے، لیکن بیٹا ایک بات یاد رکھنا کہ کبھی بھی اپنی امی ابو کو یہ بات نہ بتانا کہ تم اس نوجوان سے شادی کر چکی ہو، کیونکہ وہ شادی سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں تھی۔ اگر وہ کوئی جن تھا یا پھر آسیب تو اس کا تم سے یوں بے خبری میں شادی کرنا جائز بھی نہیں تھا، جبکہ تم اس کے بارے میں کچھ جانتی بھی نہیں تھی۔ انہوں نے تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکال دی تھی۔ میں اپنی بے بسی پر بے اختیار رونے لگی۔ پھر وہ کہنے لگے، تمہیں ایسا پہلی بار کب محسوس ہوا تھا؟ تو میں نے انہیں وہ والا واقعہ بتا دیا جب برستی بارش میں اپنا بھیگا وجود لیے ایک درخت کے نیچے جا کر کھڑی ہو گئی تھی، لیکن وہاں سے تھوڑی دور ایک کچا مکان بنا تھا، وہیں پر اس سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے سارے معاملات سن لیے تھے، پھر وہ بزرگ کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہارا حساب کر کے بتاتا ہوں کہ آخر یہ سارا معاملہ ہے کیا، تم کل پھر دوبارہ میرے پاس آنا۔ اب میں وہاں سے گھر آ گئی تھی،
फैक्ट्री से भी मैंने 2 दिन की छुट्टी ले ली थी क्योंकि मेरी ज़हनी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं कुछ काम कर सकती। मेरा परेशान चेहरा देखकर अम्मा और अब्बा दोनों ही परेशान रहते थे। फिर उस रात मैंने एक भयानक ख्वाब देखा, जब ऐसा लगा जैसे मैं एक कुएं में गिर रही हूँ, लेकिन उस कुएं में इंतहाई काला पानी और कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू वगैरह मौजूद हैं। उस पानी में भी गिरकर मैं बुरी तरह तड़प कर बाहर निकलने की कोशिश करती हूँ तो वो सारे जानवर मेरे जिस्म से लिपट जाते हैं। मैं बुरी तरह चीखें मारकर उठी थी। इस भयानक ख्वाब को देखकर तो मेरे हवास काबू में ही ना रहे थे। फिर दूसरे दिन मैंने इंतज़ार ना किया और फ़ौरन ही उस बुज़ुर्ग के पास जा पहुंची। फिर वो कहने लगा, बेटा मैंने सारा हिसाब कर लिया है। जहाँ तक मुझे समझ आया है, जिस दरख्त के नीचे तुम खड़ी हुई थी और तुम्हारा वजूद भी गीला था, तुम्हारे जिस्म की खुशबू उस दरख्त पर रहने वाले जिनजात को अपना दीवाना कर गई थी। जभी तो वो तुम पर आशिक हो गया और उसने लम्हे भर में इंसान का रूप इख्तियार करके तुम्हारे सामने आने की ख्वाहिश की। वो नौजवान सच में ही एक जिनजात था। उस बुजुर्ग की बात सुनकर मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। मैं रोते हुए कहने लगी, लेकिन बाबा उसने तो झूठ मूठ की शादी का ड्रामा भी मेरे साथ कर लिया है। अब वो ज़िंदगी भर मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो वो कहने लगा, घबराओ मत, इन चीज़ों से छुटकारा पाने का भी हल मौजूद है। अब वो तुम्हारे सामने इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उसके बड़े जिनजादों ने उसे अपने पास बुला लिया है, लेकिन एक ना एक दिन वो लौटकर तुम्हारे सामने ज़रूर आएगा। तब तुम्हें उसकी असलियत मालूम हो जाएगी। फिर मैं बाबा से कहने लगी, लेकिन अब मैं क्या करूं? अगर वो आकर मुझे तंग करने लगा तो मैं तो कहीं की ना रहूंगी। मेरे माँ बाप गरीब और बूढ़े हैं, वो तो जीते जी मर जाएंगे। तो वो कहने लगा, नहीं, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि वो हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाएगा। अब वो बाबा मेरा इलाज कर रहा था। मैं हर जुमेरात को उसके आस्ताने पर पहुंच जाती। फिर एक दिन मैं उसे परेशानी से कहने लगी कि अम्मी अब्बू मेरी शादी करना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिनजात के निकाह में हूँ। तो वो कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तुमने बेखबरी में उसे इंसान समझकर उससे निकाह किया था। तुम्हारा निकाह जायज़ भी नहीं। तुम दूसरे इंसान से रिश्ता जोड़ सकती हो। अब मैंने उस बाबा और अम्मी अब्बू के कहने पर रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। मेरी सादगी से किसी दूसरे लड़के से मंगनी हो गई, लेकिन एक दिन मेरे लिए भयानक साबित हुआ था। जब उस दरख्त के पास से गुजरते हुए अचानक मुझे आवाज़ आई, जैसे कोई मुझे अपने पास बुला रहा हो। मैंने पलट कर देखा, उस दरख्त पर कोई मौजूद था जो रात के अंधेरे में एकदम नीचे आया था। मेरे वजूद को जैसे किसी ने खींच कर वहाँ पर ला खड़ा किया हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसका भयानक और असली रूप मेरे सामने था। उसकी आंखों में मेरे लिए गुस्सा था। फिर कहने लगा, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में वापस ले जाऊंगा। मैं इस बार मजबूर हूँ क्योंकि मेरी सारी ताकतें खो चुकी हैं। अब मैं इंसान का रूप नहीं धार सकता। किसी ने मुझ पर अमलियात कर दिए हैं। मैं रोते हुए उससे कहने लगी कि खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। मैं एक इंसान हूँ। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं मज़ीद अपने अम्मा अब्बा को अपने लिए परेशान होता देखूं। तो वो कहने लगा, आज तो तुम्हारी ज़िंदगी से जा रहा हूँ, लेकिन जब भी मेरी ताकत वापस लौटेगी मैं तुम्हारे सामने ज़रूर आऊँगा। वो मेरे सामने से गायब हो गया था। फिर कई साल गुजर गए। मैंने 3 साल फैक्ट्री में काम किया। फिर उस दिन मैं हमेशा के लिए काम छोड़ रही थी क्योंकि दोनों छोटी बहनें मेरी जगह फैक्ट्री में लग चुकी थीं। तभी रास्ते में खड़ी हुई वही बुढ़िया मुझे दिखाई दी। मैंने उसे देखकर नफरत से मुंह फेर लिया था। तो वो कहने लगी, एक बार मेरी बात सुन लो, इसके बाद भले ही मैं कभी ज़िंदगी में तुम्हारे सामने नहीं आऊँगी। तुम्हारी एक अमानत मेरे पास रखी है। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हुई थी। फिर उसने मेरा हाथ थामा और मुझे लेकर अपने उसी कच्चे घर में चली गई। उसने मेरे हाथ में कुछ थमाया था। मैंने देखा वो एक छोटी सी पोटली थी। उसके लाल कपड़े में कुछ बंधा हुआ था। मैं वो लेना नहीं चाहती थी, लेकिन बुढ़िया ने कहा कि ये तुम्हारी अमानत है, इसके बाद मैं आज़ाद हो जाऊंगी। फिर जैसे ही मैंने घर जाकर वो पोटली खोली तो मेरे होश उड़ गए। उसमें वही ख़जाना था जो मैं संदूक में देख चुकी थी। भरा हुआ था वो। मेरा दिल खौफ से कांप रहा था क्योंकि उसके साथ एक कागज़ भी रखा था। उसमें लिखी हुई तहरीर पढ़कर मेरी आंखें आंसू बहाने लगी क्योंकि उसमें लिखा था कि ये तोहफ़ा उस लड़की के नाम जिससे एक जिनज़ादा मोहब्बत करने लगा था। उसका आशिक जिनज़ादा जो अपनी दुनिया में वापस लौट गया है, लेकिन कभी न कभी दोबारा मुड़कर वो उस लड़की के पास ज़रूर आएगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन फिर मैंने उसके सारे जेवरात बेचकर अपने घर के हालात बदल डाले थे। आने वाले वक्त का सोचती हूँ तो दिल बहुत घबराता है।
لیکن میں نے سب معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے، کیونکہ اس بابا کا کہنا ہے کہ وہ جن ذات کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئے گا، کیونکہ اس کے ساتھی جنات بہت طاقتور ہیں، وہ کبھی اسے انسانوں کی دنیا میں نہیں آنے دیں گے۔ میں اس بات پر مطمئن ہوں۔ آج 10 سال گزر گئے ہیں، میں شادی شدہ ہو کر خوشحال زندگی گزار رہی ہوں۔ بیتے سالوں کی یاد مجھے آتی ہے تو پوری رات مجھے نیند ہی نہیں آتی، ایسے لگتا ہے کہ وہ جن ذات ایک نہ ایک دن میرے سامنے ضرور آئے گا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔